سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب ہم رب پر احسان نہیں کر سکتے، اس نے احسان کیا ہے تو ہم اس کا شکر کر کے، اس کی بندگی کر کے، اس کے احکام کی اطاعت کر کے اس وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جس کی کائنات میں جلوہ گری سے کائنات کا رنگ بدل گیا، جس کی جلوہ گری سے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پاک کرنے والا بنا دیا گیا، جس کے قدم کی برکت سے زمین کا ذرہ ذرہ پاک ہو جاتا ہے، جس کی جلوہ گری سے انسان کو انسان کا مقام مل جاتا ہے، جس کی جلوہ گری سے تڑپتی سسکتی انسانیت کو رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ مل جاتا ہے، اور انسانوں کی وہ بستی، وہ گروہ جو جانوروں سے بھی بدتر زندگیاں گزار رہے تھے، انہیں قرآن کی صورت میں کامل ضابطۂ حیات مل جاتا ہے، اور جو مختلف طرح کے بتوں کے سامنے سر بس سجود ہوتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے انہیں ایک رب کی بارگاہ میں جھکنے کا ذوق مل جاتا ہے۔ کائنات ارض و سما میں میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو کائنات کی ہر شے مسکرا اٹھتی ہے، خوش ہو جاتی ہے کہ آج کائنات میں سرور دو مقام حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، میں تنگ نہیں کروں گا، آپ کی مرضی ہے۔ شان مصطفیٰ سن کر اگر دل کو بات اچھی لگے تو کہہ دیجئے گا، ورنہ مسئلہ نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو کائنات کی ہر شے نے خوشی بنائی، چرند و پرند، یہاں تک کہ حتن حوتا فی البحر، یہاں تک کہ مچھلیوں نے بھی سمندر کے اندر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی کہ آج حبیب کبریا جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد وہ بابرکت لمحہ ہے، وہ بابرکت لمحہ ہے جب آقا کریم علیہ السلام اس کائنات میں پہلا لمحہ جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ لمحہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا بابرکت ہے، اتنا کمال والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس لمحے کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ وہ پہلا لمحہ جو میرے کریم آقا علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، وہ ولادت کے اوقات قرآن نے فرمایا لعمرک، اے پیارے محبوب، سورہ حجر کے اندر آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا مائک کی آواز نہیں آ رہی؟ کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک عمر وہ ہے جو عالم نور میں ہے، جیسے مشکات کی حدیث طیبہ ہے، جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے عمر کے بارے میں پوچھا، ملخصاً ذکر کرتا ہوں، خلاصتاً کا کوئی اندازہ نہیں کر پایا، پھر بھی عرض کرنے لگے، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبے اسے دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا اس ستارے کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی جبین نیاز سے جب امام شریف کو ہٹایا تو حضرت جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے۔ ایک عمر وہ ہے جو نور کی حالت میں ہے، جو رب نے خاص قرب میں رکھا، اس نور کی تقسیم در تقسیم ہوتی رہی، کائنات بنتی چلی گئی، پھر رب نے جب قرب خاص میں رکھا، اس نور کے جو موتی جڑے اس سے گروہ انبیاء کو پیدا کیا گیا۔ ایک وہ عمر ہے، اس عمر کی بھی قسم لے لیجئے، اور پھر کائنات میں حضور کی جلوہ گری لبادہ بشریت میں جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں جلوہ گر ہوئے، فرماتی ہیں مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، جس طرح خواتین کو تکلیف ہوتی ہے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اور جب جلوہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام شکم مادر میں جلوہ گر ہوئے، فرماتی ہیں حالت یہ تھی، خصائص کبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ فرماتے ہیں جس راستے پر چلتی تھی اگر پتھر بھی پاؤں کے نیچے آتا تھا تو وہ بھی موم ہو جاتا تھا، اگر پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تھی اس کا پانی خود بخود چل کر میرے پاس آ جاتا تھا۔ فرمایا ایک مہینہ گزرا، حضرت آدم علیہ السلام آ کر خوشخبری دے رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرماتی ہیں ہر نبی آ کر مجھے یہ بشارتیں دیتا رہا کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں امام الانبیاء تشریف لانے والے۔ مرحبا فرماتی ہیں خوشخبریاں دیتے رہے کہ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم اطہر میں وہ آگے ہیں جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آمد مصطفیٰ پر خوشخبری دینا اور مبارکباد دینا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ اور اس مطلب کو، اس مفہوم کو آئیے صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، کتب احادیث کے اندر کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، باب المعراج، باب الاسرا، حضور علیہ السلام کی معراج کی رات والی احادیث کو اٹھائیے، جو کتب احادیث میں سے آپ حدیث اٹھائیں گے ہر حدیث میں یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاستفتح الباب، کہ جبریل امین مجھے لے کر آسمانوں پر چڑھے، پہلے دروازے پر پہنچے، استفتحا، حضرت جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا من انتا، آپ کون ہیں؟ کہا میں جبریل۔ کہا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا بتائیے کیا انہیں بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ کہا نہیں انہیں بلایا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ بلایا گیا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا۔ پھر فرماتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچا، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جلوہ گر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو کہا مرحبا بن نبی الصالح وابن الصالح۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری شب معراج کو پہلے آسمان پر ہوتی ہے تو مرحبا کے نعرے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام لگا رہے ہیں۔ حضور کی آمد پہلے آسمان پر، ابو البشر آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا بن نبی الصالح، اے مبارک نبی، اے صالح نبی، آپ کا آنا خوش آمدید۔ فرماتے ہیں دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر بھی جو نبی ملتا رہا، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرمایا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب استقبال کیا تو یہی فرمایا مرحبا بن نبی الصالح وابن الصالح، اے صالح نبی آپ کی آمد مرحبا۔ اور آج ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ذرا لگائیں۔
یہ جو نہیں بولے کیا آپ کو سنت انبیاء ادا نہیں کرنی؟ ایک دفعہ پھر لگائیے ذرا. اور پھر حضور کی آمد پر اجتماعی طور پر خوش آمدید کہنا، یہ بھی اسی حدیث سے، حدیث معراج کو کسی کتب حدیث نے اٹھائیے، صحیح بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک، ابن عساکر سے لے کر بہقی شریف تک، جس کتب احادیث کو اٹھائیں گے، جہاں جہاں معراج کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس آسمان پر میں گیا فرشتوں کی قطاریں در قطاریں میرے استقبال کے لیے کھڑی تھی اور مجھے مرحبا کہہ رہی تھی. یہ حضور علیہ السلام کی آمد پر. اور پھر جبریل امین جب حضور کو لینے آئے تو 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں آئے. میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ نے ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں کے اندر جا کر حضور کا استقبال فرمایا. عزیزان من، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہی کا کرم ہے کہ آج ہم انسان ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آج ہم بتوں کے سامنے نہیں جھکتے. آج اگر ہمیں مسلمان ہونے کا شرف ملا ہے تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا کرم ہے، اور یہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہی کا کرم ہے. جملے کو غور سے سنیے گا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیارے محبوب، جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہیں، آپ کے وجود مسعود کی برکت سے، آپ کی رحمت للعالمین کی شان کی وجہ سے رب اس قوم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمائے گا. تو یہ امت مسلمہ پر احسان ہے آقا کریم علیہ السلام کا کہ آج سب گناہوں کے باوجود، آج ہر طرح کی بدعمالیوں کے باوجود، ہماری اگر شکلیں مسخ نہیں ہو رہی، اگر ہمارے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، تو یہ فقط کرم مصطفیٰ ہے. یہ صرف آقا کریم علیہ السلام کی بندہ نوازی ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین ہی ہے کہ آج ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں. سامعین محترم، آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائیے، خوشی کا اظہار کیجیے، میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کثرت سے کیجیے، اس لیے کہ وہ لوگ جن کے ماتھوں پر آج شکن ہوں گے، چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں نا میلاد نہ بناؤ. ان سے اتنا ہی سوال کیجئے کہ جناب بتائیے میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح، کیا قرآن کی تلاوت گناہ ہے؟ پوچھئے محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، کیا اللہ کی تعریف و توصیف کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ اور سے پوچھئے کہ میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ شان مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، کیا شان مصطفیٰ بیان کرنا یہ گناہ ہے؟ ارے نہیں، شان مصطفیٰ بیان کرنا یہ تو سنت الہیہ ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی شانیں کیسے رب نے قرآن میں بیان کی؟ یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، الم نشرح لک صدرک وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ید اللہ فوق ایدیہم. یہ رب نے شان بیان کی. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. یہ شانیں کون بیان کر رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پھر عظمت والا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا وہ تمہاری تصدیق بھی کرے گا،
اور تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے۔ شان مصطفیٰ بیان کرنا صحابہ کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے، تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ پوچھتے ہیں بتاؤ امام اعظم نے بیان کی؟ ہاں، اٹھائیے امام اعظم کے قصیدے کو کہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں اشعار بیان کر کے حضور کی مدح سرائی فرماتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں آپ وہ نور ہیں کہ جس نور کی وجہ سے آسمان کے چاند اور سورج کو بھی نور ملا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہر مومن کو ہے، اور جسے حضور کی ولادت کی خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کے علماء کے فتوے موجود ہیں کہ فی نفسی ہی حضور کی ولادت کی خوشی ہر مومن کو ہونی چاہیے، کیونکہ جو حضور کی آمد پر خوش نہیں تو مطلب یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ حضور نہیں آنے چاہیے تھے۔ تو وہ صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ ذرا شعر سنائیے۔ سوائے ابلیس کے، ذرا سارے ایک دفعہ پڑھیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، فرمایا ہزاروں عیدیں ایک طرف اور ماہ ربیع النور شریف کی عید ایک طرف، فرمایا ساری عیدیں حضور پر قربان ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو عیدیں ملی، جو خوشیاں ملی، جو نعمتیں ملی، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اس کا ذریعہ ہے، سبب ہیں۔ جو کچھ ملا ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ امام اہل سنت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد بندگی خدا ہے اور اطاعت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ بندگی خدا کی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی ہے۔ جو بندگی خدا کی کرے مگر اطاعت مصطفیٰ سے ہٹ کر کرے، اس کی وہ بندگی خدا ہی نہیں، اس کی وہ بندگی رب کی بندگی ہی نہیں، اس کی وہ عبادت ہی نہیں۔ مجھے بتائیے کون سی عبادت ایسی ہے جس عبادت میں ذکر مصطفیٰ نہیں ہے، تعلیم مصطفیٰ نہیں ہے، سنت مصطفیٰ نہیں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں ہے؟ اذان سے لے لیجئے، کلمے سے لے لیجئے، نماز کو لے لیجئے، شادی بیاہ کو لے لیجئے، موت کو لے لیجئے، قبر کو لے لیجئے، دفن کو لے لیجئے، کفن کو لے لیجئے، بعد از وصال سوال و جواب لے لیجئے، میدان محشر کے دن بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ فقط اتنا مقصد ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے۔ سامعین محترم، یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے۔ یہ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتلاتا ہے انہیں، قرآن تو واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فرمایا قرآن تو ایمان بتلاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان سے پوچھا تو کہنے لگا حضور میری جان ہے۔ تو جان عالم، نور مجسم، شفیع معظم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی آج خوشی ہر مومن کو ہے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اور یہ پیغام دوں گا، یہ محبت اپنے بچوں کے دلوں میں راسخ کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اپنے بچوں کے سینوں میں حضور کی اس محبت کو راسخ کیجئے، پختہ کیجئے۔ اپنے بچے کو سکھائیے کہ حضور کی آمد پر خوشی یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی کیا؟ دو بندوں نے سبحان اللہ کہا۔ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد کی خوشی یہی اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ اب آئیے عزیزان من، سرکار آگے کیا ہوا؟ سرکار تشریف لے آئے، آمد مصطفیٰ ہو گئی، آمد مصطفیٰ ہو گئی، ہوئی کیوں؟ یہ سوال اہم ہے اور یہی پیغام ہے آج کے دن۔ ہوئی کیوں؟ کس لیے تشریف لائے؟
وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، آمد مصطفیٰ کا ذکر، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لام تعلیل کا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ دین اسلام جو نبی لے کر آیا ہے سارے آدیان پر غالب آ جائے، سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو برا بھی لگے تو لگنے دو، اس دین کی سربلندی کے لیے حضور تشریف لائے۔ کس لیے تشریف لائے؟ دین کی سربلندی کے لیے۔ آج مسلمان دین سے دور ہو گیا، آمد مصطفیٰ کی خوشی ہم نے بنا لی، اب مقصد آمد مصطفیٰ کو نہ بھولیے، آئیے دین پر چلیے، دین کے اتباع کیجئے، شریعت مطہرہ کی پاسداری کیجئے، آئیے دین کا علم اٹھائیے، دین کی جڑوں کو مضبوط کیجئے، مساجد کو مضبوط کیجئے، مدارس کو مضبوط کیجئے، نمازوں کو قائم کیجئے، حلال کھائیے، حرام سے بچیے، حرام سے بچیے۔ آئیے عزیزان من، ایک حدیث سناؤں گا بہقی شریف کے حوالے سے۔ لوگوں نے محبتوں کے معیار اپنے اپنے بنا لیے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ محبت میں ہر عمل جائز ہے سوائے اس کے جو شریعت کے مخالف ہے۔ جو عمل محبت میں شریعت کے خلاف ہے وہ محبت کا ثبوت نہیں دیتا، وہ بجائے محبت رسول کے بے ادبی رسول بن جائے گا۔ اس جملے کو دہرائیے کہ جو محبت کا عمل شریعت کے خلاف ہے وہ محبت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیے، پیچھے والے شاید سن نہیں رہے۔ کیا ہے؟ عداوت ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا طریقہ خود سکھایا۔ سبحان اللہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے محبت کا اپنا طریقہ، بہقی شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے، حدیث کا نمبر بھی بتا دیں، 1440 جلد 3 کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، آگے بڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مستعمل پانی کو تبرکاً لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر اور جسم پر مل رہے ہیں۔ مزہ نہیں آیا؟ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ یہ جملہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا، ابھی بات آپ پوری سمجھے نہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے تبرکاً لے رہے ہیں، تبرکاً پانی لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ تبرکاً لینا حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہوں یا اعضائے وضو سے نکلنے والا پانی ہو، وہ بھی آب شفا رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا ما یحملکم ھذا، اے صحابہ بتاؤ یہ تم کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ تو جو کام شریعت کے دائرے میں ہے محبت میں وہ جائز ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، جو کام شریعت کے دائرے میں ہے محبت میں وہ جائز ہے۔ حضور سے فتویٰ نہیں لیا کہ آپ کے وضو کا پانی استعمال کریں، آپ کے وضو سے تبرکاً اپنے چہروں اور جسموں پر ملیں، نہیں پوچھا، محبت میں خود بخود کیا۔ سرکار نے پوچھا من یحملکم ھذا، ما یحملکم ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرو، بلکہ سرکار نے آگے اور ارشاد فرمایا، سرکار نے ایک پیارا نسخہ عطا کیا، فرمایا ٹھیک ہے تم یہ محبت کا عمل کر رہے ہو، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت سے بغاوت نہیں ہے، لیکن آؤ میں تمہیں ایک اور نسخہ عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، فرمایا جو بندہ یہ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، فرمایا جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے مل جائے،
فرمایا او ان یحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں۔ کیا ایک ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، فرمایا یہ چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے؟ تو سرکار نے فرمایا فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثًا اِذَا حَدَثَ، سرکار نے فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانا چاہتے ہو تو پہلا نسخہ یہ ہے، جب بھی بات کرو تو بات ہمیشہ سچی کرو۔ کیا کرو؟ بات ہمیشہ، ذرا اونچی آواز سے، بات ہمیشہ، جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ یہ حضور نے محبت کا معیار عطا کیا، تو عہد کیجئے، آؤ اس محبت رسول میں وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَةَ إِذَا اُؤْتُمِنَا، فرمایا جب تمہیں امانت دی جائے تو امانت کو ادا کرو۔ امانت میں خیانت، کوئی بھی امانت ہے، کوئی چیز ہے، کوئی راز ہے، کسی کی کوئی بات ہے، فرمایا جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت، آؤ عہد کرو آج کے بعد ہم امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے۔ ذرا جملہ ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے، امانت میں خیانت، پکا؟ امانت میں خیانت، امانت میں خیانت۔ تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَوَارِهُ، فرمایا تمہارا کوئی بھی پڑوسی ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو امانت دی جائے تو امانت دار رہو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ امانت کی ادائیگی کریں گے، امانت کی ادائیگی کریں گے، امانت کی ادائیگی کریں گے۔ آئیے بہیقی شریف کی دوسری حدیث سنیے، امانت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4885، حدیث نمبر 4885، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ امانہ، فرمایا نماز امانت ہے۔ نماز، ذرا اونچی بولیے نا، نماز، تو اس امانت کو ادا کرنا ہے، اس امانت کو، امانت میں خیانت۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم سچے اللہ اور اس کے رسول کے محب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرے، تو آؤ اپنی زبانوں کو جھوٹ جیسی غلاظت سے پاک کر کے صادق بن جاؤ، امین بن جاؤ۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے مقصد ایک اور بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا لوگوں، رب نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل فرما دوں۔ یہ ہے فقط دو جملوں میں مقصد آمد مصطفیٰ۔ اپنے اخلاق کو درست کیجئے، اپنے اخلاق کو چھوڑ دیجئے، بری عادتیں چھوڑ دیجئے، گناہ چھوڑ دیجئے، سستیاں چھوڑ دیجئے، فجر میں بستروں پر سونا چھوڑ دیجئے، ظہر باتوں میں کھانے میں گزارنے میں چھوڑ دیجئے، عصر مغرب آنے جانے میں چھوڑ دیجئے، عشاء کو قضا کرنا، گھر میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنے میں، موبائل پر مصروف رہنے میں چھوڑ دیجئے، آ جائیے اللہ اور اس کے رسول کی امانت کو ادا کیجئے۔ کریں گے؟ یہ محبت کا معیار ہے بھیا، اور یہ حضور نے دیا ہے، یہ ترازو ہے، تلے گا ترازو پر، محبت تلے گی۔ یہ محبت میں سچا وہی ہوگا، حضور نے فرمایا من سرہ، جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا واقعی وہ عاشق ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا وہ محبوب ہے، تو تین کام کرنے لگ جاؤ۔ تین کام: مسجد کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو، مسجدیں ویران نہ کرو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو، اور آخر میں میں نعرہ لگاتا ہوں آمد مصطفیٰ کا، ذرا پتہ چلے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔